الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، سفر معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے سفر معراج کروایا۔ یہ سفر معراج ہوا ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے، رجب شریف کی 27ویں رات تھی۔ یہ وہ عالم تھا کہ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لے کر حاضر ہوئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ اگر آواز دے کر جگائے تو بے ادبی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے حبیب کے قدموں کو چوم لو، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے آقا کے قدم مبارک پر ہونٹ رکھے، تو آپ بیدار ہوئے۔ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ آپ احباب نے اندازہ لگانا ہے کہ جس کے پاؤں کو بوسہ دینے والا جبرائیل امین ہو، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اور مشتاق ملاقات تمام کائنات کا خالق اور مالک ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو جبرائیل نے سواری پیش کی، اور یہ سواری کیا تھی؟ یہ براق تھی جو جنت سے لائی گئی تھی۔ حضور کے عشق میں یہ جنت میں براق رو رہا تھا۔ جبرائیل نے 70,000 براق دیکھے۔ ہر براق آرزو رکھتا تھا کہ حضور کی سواری کے لیے مجھے منتخب کیا جائے، اور جبرائیل علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ کون سا براق لے کر جاؤں، کیونکہ ہر براق ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھا اور خوب سجا سورا تھا۔ تو جبرائیل کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو سر جھکائے زاروں کی طرح رو رہا تھا اور کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ جبرائیل اس کے قریب گئے اور پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو اللہ کے حبیب کی آمد ہے، کائنات کا ارض و سما اور ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے، تمام چیزوں پر تجلی ہے، آج تو خوشی کا عالم ہے، اور تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نبی کے عشق میں رو رہا ہوں۔ آپ نے غور کرنا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ جانے میں تو کمزور ہوں، میری کب باری آئے گی، مجھے کب سواری کے لیے منتخب کیا جائے گا، میں نبی کے عشق میں رو رہا ہوں۔ اور پھر آپ کو بات سمجھانا چاہتی ہوں، اللہ رب العزت نے کہا اسی براق کو میرے حبیب کی سواری کے لیے منتخب کر لو۔ میرے حضور کی سواری کے لیے اسی براق کو منتخب کر لیا گیا، اور تمہارا محبت رسول میں رونا اللہ رب العزت کو پسند آ گیا۔ جب یہ بات براق نے سنی تو اس کی خوشی کو انتہا نہ رہی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس میں حسن آ گیا، اور اتنا وہ خوبصورت ہو گیا کہ کسی آنکھ نے ایسا دیکھا نہیں، اور اتنا بے مثل اور بے مثال اس کا حسن اور جمال ہو گیا۔ اس براق پر جب میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو اس نے ذرا سی شوخی کی، تو جبرائیل نے غضب آلودہ نگاہوں سے دیکھ کر کہا، براق تو شوخی کرتا ہے، جانتا نہیں تجھ پر کون سوار ہے؟ جبریل کی جھڑک سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، کہنے لگا میں نے شوخی نہیں کی، مجھے تو اپنی قسمت پر رشک آ گیا،
میں تو اپنے مقدر پر نازا ہو گیا ہوں، کہاں میں اور کہاں میرے حبیب کی سواری، کہاں میں اور کہاں مصطفیٰ کریم کی سواری، میں تو اپنی قسمت پر رشک مجھے آ گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر جب براق پر بیٹھنے لگے تو آپ کو اپنی امت کی یاد آ گئی، تب ٹھہر گئے۔ تو جبرائیل نے کہا حضور ٹھہر کیوں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آج میرے اوپر تو اتنی نوازشوں کا خصوصی رب نے کرم کر دیا، ملائکہ میری خدمت کے لیے حاضر ہو گئے، خصوصی عزتوں کے ساتھ مجھے نوازا گیا، جنتی براق میری سواری کے لیے آ گیا۔ حشر کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا؟ پل صراط جو 50,000 سال کی راہ پر ہے، 50,000 سال کی مسافت پر اتنا لمبا پل صراط، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور ہر ایک کو اس پر گزرنا کیسے ہوگا؟ میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت دی، اے حبیب اپنی امت کا فکر نہ کرو، آپ کی امت کو پل صراط سے یوں گزار دیں گے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہو۔ آپ یہ بات کو سمجھ آئی؟ خوشی کا دن تھا، پھر بھی آج امت یاد آ گئی، پھر بھی، اور جن کے لب پر رہا امتی امتی، یاد ان کی نیازی نہ بھولو کہیں، وہ کہیں امتی تو بھی تو کہ یا نبی، حاضر ہوں میں تیری چاکری کے لیے۔ ہر وقت امت کا غم، ہر وقت امت کی یاد۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پل سے گزار دو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اس واضح بشارت کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے، اس سے پہلے تو براق پر بھی سوار نہیں ہوئے۔ جبرائیل نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام تھامی، اسرافیل نے زین کو سنبھالا، پھر ہزاروں فرشتوں کے صلاۃ و سلام کی صداؤں سے فضا گونج اٹھی۔ وہ بھی کیا سما ہوگا! بلانے والا نور ہے، سواری پر بھی نور ہے، سوار ہونے والا بھی نور ہے، اور دلہا بھی نور کا ہے اور باراتی بھی نور کے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ احباب نے غور کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم تھا۔ جی ہاں، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم تھا۔ ہماری نگاہ کا یہ عالم ہے کہ ہم اوپر اٹھائیں تو ایک آن کی آن میں ہم سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ کرے ارض سے، زمین سے کروڑوں میل دور ہے۔ آپ یہ اپنے بات کو سمجھنا ہے کہ زمین سے آسمان کروڑوں میل دور ہے، اور اس سے کہیں آگے سورج اور چاند ستارے، اور ہماری آنکھ میں تھوڑا سا نور ہے، اور اس کا کیا عالم ہوگا جس کا جسم بھی نور کا ہے، جس کی نگاہ بھی نور کی ہے، اور جو اللہ کا بھیجا ہوا جو براق ہے، جو اب آپ نے غور کرنا ہے، جو میزائل ہے، جو ایک آن کی آن کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آج روس اور امریکہ کے بنائے راکٹ مثالوں ہزاروں میل کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے، تو اللہ کا بھیجا ہوا یہ براق سفر اتنی جلدی طے کر لے، تو اس میں کیا، اس میں بھی لوگوں کو شبہ، اس میں بھی لوگ باتیں کرتے رہتے، اس میں بھی لوگ کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آج امریکہ اور روس کو راکٹ بھیجے تو کہتے منٹوں میں پہنچ گیا، چلو جو انہوں نے جدید ٹیکنالوجی دی، جو میرے پروردگار کا بھیجا وہ براق چلا جائے۔ جی بات میں آگے کر رہی تھی، پھر اب یہ سواری چلی فرشتوں کے ساتھ، موسم بہار آ گیا، ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام میں پہنچی۔ کسی شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، باغ عالم میں بادے بہاری چلی،
باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو دکھانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح و صفا آج کی رات ہے۔ جی ہاں، اب یہ سواری چلتی ہے۔ اب چلتے چلتے اب مدینہ منورہ کی حسین وادیوں میں چند لمحوں کے بعد یہ وادی آ گئی جس میں کھجور کے بے شمار درخت تھے۔ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اتریے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہاں آپ کی آخری آرام گاہ بنے گی، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں پھر اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ پھر ایک وادی سے میرا گزر ہوا، جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا تھا، وادی ایمن میں۔ اور پھر آگے چلے۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات ایک سرخ ٹیلے سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب پہلا سوال تو لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ تو عالم برزخ ہے، یہاں تو عبادت کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو جناب جواب یہ ہے کہ وہاں کی عبادت لذت کے لیے ہے، نہ کہ ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے نہیں، وہاں لذت کے لیے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور سید عالم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اور جی پھر دوسرا سوال کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میں کیسے پہنچے، اور پھر اتنی جلدی چھٹے آسمان پر کیسے پہنچے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیک وقت قبر میں بھی، مسجد اقصیٰ میں بھی، اور چھٹے آسمان پر بھی۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ بیک وقت 3 جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام بیک وقت کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں، اس کی بے شمار دلائل بھی موجود ہیں۔ یہاں میرا دل چاہا، مولانا اشرف علی تھانوی نے تو انوار المحسنین میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ جو خضر مجذوب کے نام سے مشہور تھے، ایک ولی اللہ جو خضری مجذوب کے نام سے مشہور تھے، وہ بیک وقت 3 مختلف شہروں میں نماز جمعہ میں موجود تھے۔ یہ مولانا محمد شریف نوری خطیب پاکستان 12 تقریریں، اس کتاب سے میں نے اس کو لیا آج۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اور رسول صفے باندھ کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ مصلی خالی تھا، نبیوں کے سردار مصلی پر جلوہ فروز ہوئے۔ جبرائیل نے مقام صغرا پر اذان دی۔ سبحان اللہ، جس نماز کا مؤذن فرشتوں کا سردار ہو اور امام تمام رسولوں کا سردار ہو اور مقتدی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام جس کے مقتدی ہوں، اس نماز کی شان کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نور اللہ نور ہے۔ مسجد اقصیٰ میں میرے آقا علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کیوں فرمائی، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے پہلے پیدا فرمائے گئے، کیونکہ میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب چیزوں سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کو نور کو پیدا کیا، اور پھر تمام انبیاء سے آخر تشریف لائے۔ خیال ہوتا ہے آخر میں آنے والا شاید مرتبے میں بھی آخر ہو، کیونکہ خیال ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے جو آخر میں آنے والا مرتبے میں بھی آخر ہو سکتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں میرے حضور تمام انبیاء کے کرام
کہ آگے موجود تھے تاکہ تمام کائنات دیکھ سکے کہ پیچھے آنے والا آگے اور آگے آنے والے پیچھے موجود ہیں، تاکہ یہ بات بھی ثابت ہو سکے هو الاول والآخر۔ علامہ اقبال بھی بول پڑے، نگاہ مست و عالم میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بہت جلد آپ کے سامنے۔ اللہ رب العزت میرے آقا پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کے یہیں سے انشاءاللہ دوسرا حصہ، اور اس میں جو غلطی خامی ہوگی اللہ معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری بغیر حساب کے مغفرت فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔